वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के करीबी साथी और साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने पिछले दिनों चंद बड़े अहम गैर मुल्की दौरे किए हैं और उनका पहला दौरा सल्तनत ओमान का था, जहां उन्होंने वहां के मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकातें की, जबकि दूसरा अहम दौरा बरतानिया का था, जहां उन्होंने बरतानवी शहज़ादे प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाकिस्तान की दावत भी दी। जुल्फ़ी बुखारी इस वक्त हुकूमत का बाकायदा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो मुतहर्रिक हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वो एतराज़ करने वाले एतराज़ भी करते हैं, सवाल उठाते हैं कि भाई ये दौरे आप क्यों कर रहे हैं और किस हैसियत से कर रहे हैं। लेकिन जुल्फ़िकार बुखारी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि इनके दौरों का क्या मकसद था, आउटपुट क्या होगा, प्रिंस चार्ल्स से जब उनकी मुलाकात हुई तो क्या हुआ, और फिर टूरिज़म के हवाले से, जो टूरिज़म डेवलपमेंट के हवाले से जो उनके काम थे वो अब कहाँ तक पहुँचे हैं। जो उनकी 10 साला पॉलिसी थी और जो उनका 5 साला एक्शन प्लान तैयार किया था वो अब कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ यू सर? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दौरा? कौन सा दौरे यूँ कर देता हूँ मैं, कैसे रहे आपके दौरे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सल्तनत ओमान का और इंग्लैंड का दोनों बहुत ही ज़बरदस्त थे। क्राउड टर्नआउट बहुत ज़्यादा था, लोगों ने बहुत लाड प्यार और अच्छे नंबर्स में लोग बाहर आए हैं। मतलब ओवरवेलमिंग, मैनचेस्टर में कार रैलीज़ और ये वो। तो अच्छा, सबसे पहले तो उन लोगों को जवाब दे दें जो वो कहते हैं ना कि भाई ये क्यों दौरे करें, मतलब काम करें तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो उन लोगों को हम क्या कहें भाई? देखें, जब आप हुकूमत में हों या ऑफिशियल सीट पे हों तो अगर आप काम करें तो मसले होते हैं, अगर आप ना भी हों और काम करें तो भी मसले होते हैं। लेकिन इनका मकसद सिर्फ यही था। देखें, डायस्पोरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे रिलेट करता है, मैं उनसे रिलेट करता हूँ। तो चाहे आप सीट पे हों ना हों या जो भी हो, आप हमारा काम है कि हम उनको एक्टिवेट रखें। और 1.5 साल में इलेक्शन है और मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ को सही नंबर्स में मोटिवेट कर सके, अगला इलेक्शन उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 मिलियन लोग लें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनमें से अगर आप 20 या 30 भी रजिस्टर करके उनका वोटर टर्नआउट कर दें, तो इट विल बी अ गेम चेंजर। तो वो 2-3 मिलियन लोग अगर आप मतलब 10,000 भी कर दें पर सीट, तो वो कुछ 200 सीट्स पे इन्फ्लुएंस आता है 10,000 वोट का। और जो लोग पाकिस्तान में, उनको पता है कि जो बंदा 10,000 वोट लेके घर से निकले वो अमूमन तौर पे एक जीता हुआ कैंडिडेट होता है। तो आपके पास चांस है कि आप मतलब है कि 100 से 200 सीट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बस तो इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवा लें कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वोट दे सकें। मतलब देखें, रेजिस्टेंस बहुत आएगी क्योंकि ऑपोजिशन कतन ये नहीं चाहेगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सही पैमाने पे वोट्स का राइट मिले या कोई मैकेनिज़्म बन जाए। वो एतराज़ करते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको वोट का हक और कोई सही मैकेनिज़्म बन जाए, जो नादरा कोशिश कर रही है उसको आई वोटिंग के ज़रिए लेके आए कि जीसीसी में जो आपका 6 मिलियन का डायस्पोरा है उसको आसानी से वोटिंग करने का मौका मिले, तो वो अपोजिशन उस पर ज़रूर एतराज़ करते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए तो एक मौत का आप कितने होपफुल हैं वैसे? काम है। आप कितने होपफुल हैं कि ये ओवरसीज़ वोटिंग हो जाएगी 2023? मैं बहुत होपफुल हूँ जी। आई एम श्योर कि ईपीसी इलेक्शन कमीशन कभी किसी को इस तरीके से मायूस नहीं करेगी और अपने पाकिस्तानियों को और एक इलेक्शन प्रोसेस को, आई एम श्योर कि वो मतलब जो इंसाफ है वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द दौराज के ओमान में क्या आपके लिए डेवलपमेंट थी वहाँ के, आप जो उनसे मिले हैं अमीर वगैरह से, और फिर बरतानिया का भी बताइएगा कि प्रिंस चार्ल्स से मीटिंग हुई, वो कैसी रही? देखें, ओमान में और जिन लोगों को एतराज़ उनको भी मैं ये कह दूँ कि देखें, ओमान के साथ मैंने बहुत करीबी काम किया था जब कोविड पहली दफ़ा आया था। तो एक्सट्रेडिशंस में रिपैट्रिएशन में बहुत ज़्यादा ओमान ने मदद की थी, बल्कि ओमान ऐसी गवर्नमेंट थी जो सीमलेस प्रोसेस उनके साथ था। तो मैंने क्योंकि मेरे पास टाइम था तो और लोग वहाँ बुला रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक तो अपने जो काउंटर पार्ट्स थे, कॉलीग्स थे, उन मिनिस्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने किस तरीके से हमारे पाकिस्तानियों की मदद की है ना। तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत टाइम और इज़्ज़त दी और उनका शुक्रिया अदा किया। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि ओमान में किसी ने ऐसा कम्युनिटी को टच नहीं किया। अच्छा। तो मैं चाह रहा था कि मैं टच करूँ, उनको एक्टिवेट करूँ, उनके मसाइल जो हैं, जो उनकी क्रिबिंग्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको मैं एड्रेस कर सकूँ। और इंग्लैंड का भी बिल्कुल, जहाँ तक डायस्पोरा की बात है,
کوئی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ پاپولر ہیں تو لوگ آ جائیں گے, اگر آپ ان پاپولر لوگ نہیں آئیں گے. سمپل سی بات ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہال ہے, اس کے 1000 کی کیپیسٹی ہے, 200 آئیں گے تو آپ کو اپنی حیثیت پتہ لگ جائے گی, زیادہ آئیں گے آپ کو اپنی حیثیت. تو اس میں الحمدللہ میں پھر سے یہ موقع لینا چاہتا ہوں ہم ٹی وی کا کہ عمان میں جو سارے جو پاکستانی تھے انگلینڈ میں مانچسٹر سے لے کے لنڈن تک جو ہمارے سارے سپورٹرز تھے پی ٹی آئی کے, خان صاحب کے, میں اگین ٹی وی پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آرگنائز کیا. ریسنٹلی میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا, بہت زبردست تھا. میں کوشش کروں گا کہ ان کی امید پہ اتروں. پرنس چارلز, ان کو آپ نے دعوت دی وزیر اعظم خان صاحب کی طرف سے کہ آپ پاکستان آئیں, ہاؤ واز ہی ہز رسپانس؟ دیکھیں پرنس چارلز کا رویل ہائنس کا یہ ہے کہ میں ان کے برٹش ایشین ٹرسٹ اس کا وائس چیئرمین رہ چکا ہوں اور ابھی بھی ایڈوائزری بورڈ پہ اور ٹرسٹی ہوں. تو میرا ان کا کافی کچھ 6 سال یا 7 سال ایک رشتہ ہے. تو بیچ میں بھی جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہوتی تھی ان کی فون پہ, تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ زلفی ادھر ہی ہے, یا وہ مینشن کرتے تھے. تو الحمدللہ انہوں نے بھی بہت عزت دی کہ ان کا ایک ایونٹ تھا رات کو, لیکن انہوں نے دن میں آدھے گھنٹے کی مجھے ایک میٹنگ دی. تو اس میں اٹ وازنٹ جسٹ اباؤٹ می. وہ جب افغانستان میں طالبان جب ٹک اوور تو ان کے بھی کوئی این جی اوز اور چیریٹیز کے لوگ وہاں تھے جو اور جن چیریٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے. خاص طور پہ ہزارہ کی کچھ 200-250 عورتیں تھیں. تو ان کو ان کا شاید خطرہ ہو, تو اس میں ان نے پی ایم میرے ذریعے پی ایم کو آؤٹ ریچ کیا کہ پلیز ان کی مدد کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے. تو پرائم منسٹر بینگ پرائم منسٹر نے فوراً ایکشن لیا, اور تو پھر اس کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے پرسنلی پرائم منسٹر کا اور میرا. اور پھر کیونکہ برٹش ایشین ٹرسٹ, اسے ٹرسٹ کے ذریعے ایک ٹور چل رہا ہے, ابھی کارڈز پہ ہے کہ وہ انڈیا بنگلہ دیش کا ایک دورہ ہوگا پرنس چارلز کا اور پرنس کمیلا کا. تو وہ ادھر بھی تو میرا یہی موقف تھا کہ جی اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں نہ آئیں. بالکل. اور پرائم منسٹر نے ان کو بار بار دعوت دی ہے کہ دونوں یہاں آئیں. ایک تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے کہ ایک ایکسپوجر ہے, ہمارا ایک ایونٹ ہے, تو انشاءاللہ وہ انہیں منظور کیا ہے. تو اگر ان نے وربلی تو منظور کیا ابھی, ان کی لوجسٹکس ابھی ساری چیزیں انشاءاللہ میں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو دورے کیے ابھی, اس میں جو اوورسیز پاکستانی سے آپ کی ملاقات ہوئی, ان کے کیا کنسرنز تھے؟ کیا وہ ابھی سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو کام حکومت کر پائی ہے, کچھ کام نہیں کر پائی ہے, کچھ اچھے کام ہیں, کچھ ایسے ٹارگیٹس ہیں جو اچیو نہیں ہوئے, تو ان کا کیا کہنا تھا؟ ہم اوورسیز پاکستانی دیکھیں, جہاں تک عمران خان بطور عمران خان کی بات ہے وہ خوش ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات ہے وہ مڈل ٹیئر پہ ہیں, کیونکہ ان کی امید اوبیسلی بہت زیادہ تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سسٹم میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ان کو شاید وہ ریلیف نہیں ملی, یا وہ ایز نہیں ملی, یا وہ ایکسیپٹنس نہیں ملی جو وہ چاہ رہے تھے. جو جی سی سی میں ظاہری بات ہے وہ پیسے واپس بھیجتے ہیں, تو ان کے لیے مہنگائی کا ایشو ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کیونکہ وہ ان کو ایکسپوجر بھی ہے, تو وہ جس ملک میں وہ کہتے ہیں کہ جی سر یہاں مہنگائی نہیں ہے, اس سے کئی زیادہ ہے. مطلب کہ عمان میں وہ جس طریقے سے 200% بتا رہے تھے, مطلب کیوکمبر کے ریٹ اور یہ یو ایس اور یو کے کی انفلیشن بھی بہت بڑھ گئی ہے, اور یو ایس اور یو کے کی بہت زیادہ ہے. یو کے کا گیس کرائسس چل رہا ہے, پیٹرول کرائسس چل رہا ہے. بالکل, تو وہ ان کو بالکل سمجھ تھی. اور پھر تیسری, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں ابھی یو کے سے آیا تھا, تو رات کو جب میں ٹی وی شوز دیکھتا تھا, تو جو ان کے پولیٹیکل ٹی وی شوز تھے رات کو, وہ ہر شو مہنگائی پہ تھا. لیکن حکومت جس طریقے سے اپنا موقف پیش کرتی تھی, لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ انفلیشن از اے گلوبل فنومینا. تو یہ ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے, صرف پاکستان کی نہیں ہے, پاکستان تو پھر بھی بہت بہتر. بالکل. پھر تیسری چیز اکاؤنٹیبلٹی پہ ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ جی آپ نے بولا تھا کہ جی ہم سارے پیسے واپس لے آئیں گے, اور وہ آپ کے میں, تو ایک یہ کویشچنز آتے ہیں. اور آخری جو سب سے مین کویشچن جو وہ کہتے ہیں, جہاں سب سے زیادہ مجھے بیک لیش آتی ہے, وہ ٹیلی فونز پہ. ٹیلی فون رشتہ دار کے لیے لے کے آنے دیں, تو وہ بیچارے محنت کرتے ہیں یا آتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹیلی فون لے آئیں. تو اب
میں نے خسرو صاحب سے بات کی ہے کہ ایٹ لیسٹ کہ جو 2 مہینے ان کو 4 تو کر دیں, کیونکہ وہ ہالیڈے کا سسٹم نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کا کہ جی 20 دن یا 15 دن کے لیے لمبے ٹائم کے لیے آتے ہیں, یا زیادہ تر 2 دفعہ بھی سال میں آ جاتے ہیں. خاص طور پہ جو دبئی, سعودی وغیرہ, انگلینڈ میں بھی جو سارے ہیں ابھی 2 دفعہ آتے ہیں. تو 2 مہینے کافی نہیں ہیں, تو انشاءاللہ اس کو ہم اگر 4 کر دیں اور کوئی لیوے کر لیں کہ آپ ایک تو اگر آپ نے اتنی ریمیٹنس کی تو آپ کو اتنا فون, آپ کو 1 فون اجازت ہو, اتنی ریمیٹنس کی تو 2 فونز کی اجازت. اگر یہ ہم لے آئیں سسٹم تو پھر وہ لوگ خوش ہو جائیں گے. لیکن یہاں والی جو ہے آپ لوگوں کا ووٹر بیس, وہ بھی ظاہر ہے ہوپ فل بڑا تھا, چینج آ رہا ہے, اور آپ کا خود اپنا ایک حلقہ ہے, ایکٹیو بہت ہیں آپ اٹک میں. ابھی لوکل گورنمنٹ کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں, کے پی کے ریزلٹس ہم نے دیکھے, پی ڈی ایم بھی چل رہی ہے, فضل الرحمان, آل دیز پیپل. ان کو کیسے ہینڈل کریں گے, اور کیا یہاں کے لوگوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی یہ انفلیشن جو ہے یہ گلوبل فینومینا چل رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں آئی تھنک فضل الرحمان کو تو علی امین گنڈپور صاحب نے جواب دے دیا, ہینڈل کر کے بوٹل میں ڈال دیے, تو آئی تھنک وہ تو ختم, گیم اوور ہو گئی ہے. پی ڈی ایم اگین پچھلے 3.5 سال سے ہم پی ڈی ایم کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پھر بیہائنڈ دا سین خود آرگیو کر رہے ہیں, پھر ان کو نہیں پتا کہ بلاول لیڈ کر رہا ہے یا شہباز شریف لیڈ کر رہا ہے یا کون اور. تو آئی تھنک پی ڈی ایم از ارریلیونٹ. بلدیات الیکشن ریئلسٹکلی ایک چیلنج ہے, لیکن ہر الیکشن ایک چیلنج ہے, اور اگر ہم اپنی ٹیمز اور اگر صحیح ٹکٹنگ دیں, پی ٹی آئی فیسز کو ٹکٹس دیں, ڈائی ہارڈ ورکرز کو دیں, جو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو عموماً طور پہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی ایک ساتھ نہیں چل رہی ہوتی, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کیبنٹ میں ہوتی ہے, گورنمنٹ میں ہوتی ہے, تو وہ شاید ٹائم نہیں ہو. ابھی الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے چینج کیا, اسد عمر صاحب آ گئے ہیں, علی زیدی صاحب, شفقت صاحب, خٹک صاحب, تو ایکسپیرینسڈ کیمپینرز جو آن گراؤنڈ بھی ہیں. تو اگر ہم ان کے رائے لے کے صحیح ٹکٹنگ دیں تو آئی تھنک انشاءاللہ پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہوگی. فائنل کویسچن, ٹورزم کے حوالے سے جو آپ کے انیشیٹیوز تھے وہ اب کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ منال کا بھی ایشو بنا ہوا تھا, وہ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا ہے, تو وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ اب کہاں جا رہے ہیں. انیشیٹیوز آئی تھنک ابھی ایس اے پی ایم اعظم صاحب, اعظم جمیل صاحب ہیں, ان کے ساتھ میری ابھی تک ملاقات نہیں رہی کیونکہ میں باہر تھا, لیکن میں ٹی وی پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑے پرومسنگ ورڈز بولے ہوئے, اور انہوں نے بڑا ایک خاندانی پن اور ڈیسنسی دکھائی ہے کہ جہاں تھوڑی بہت محنت ہم نے کی ہے اس کو ریکگنائز کی ہے. تو اٹ ٹیکس اے بگ مین ٹو ایکٹ لائک دیٹ. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹیک اوور کسی وہ بعد میں کہتا ہے سب میں نے کیا ہے, ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی جو بنا وہ کہتے ہیں. تو آئی تھنک آئی فاؤنڈ ہم اے ویری, میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن آئی فاؤنڈ ہم اے ویری ڈیسنٹ ہیومن بینگ ایسے کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آئی تھنک ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو وہ سارے جو بھی پلانز ہیں ان کو انشاءاللہ مبارک ہو, اور وہ آگے لے کے جائیں, اور ان کا میں نے ان کے ٹاک سنے ہیں, وہ بڑے ایکسپیرینس ہے, تو ہم شو وہ بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. جہاں تک منال کا مسئلہ ہے, یہ منال کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میں باہر تھا, میں واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسٹوپڈ سا ایک forgive me کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن اتنی بے وقوفی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. مطلب ہے کہ ایک چیز 15 سال سے چل رہی ہے, اگر وہ منال ہو یا کوئی اور ریسٹورنٹ ہو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو ری ٹینڈر کریں, بہتر بیڈ آپ کو مل سکے. اگر اس میں کوئی انوائرمنٹل ایشوز ہیں, اور انوائرمنٹ کمز فرسٹ, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر انوائرمنٹل ایشوز ہیں, سی ڈی اے کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے, اگر اس میں فلاز ہیں, اگر منال کی ڈرینیج میں کوئی مسئلہ ہے, اس میں کوئی ایسی چیزیں, آپ 1 2 3 4 لکھیں, ان کو بولیں آپ کے پاس 30 دن ہیں یہ ٹھیک کرنے میں, اور یہ آپ کے ڈیمیجز ہیں, اور یہ آپ کی پینلٹی ہے. بالکل, مطلب بیچارے کورٹس کو تو اس میں انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اوپر سے میں کوئی آئی ڈونٹ نو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, تو اگر نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں نے کوئی اس سے بھی اسٹوپڈ کوئی چیز سنی کہ اس کو وائلڈ لائف سینکچری بنا دیں. مطلب آپ سے نیچے زو سنبھالا نہیں جاتا, ہاتھی آپ اپنے باہر ملکوں میں کہ وہ سنبھالے آپ کے ہاتھی, شیر آپ کے مر رہے ہیں, مطلب زو سنبھالا نہیں جا رہا, اور آپ وہاں اوپر ایک اور سینکچری بنانے جا رہے ہیں. مطلب اٹس, اور اس سے نیچے پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ویژن تھی دامنکو پہ, بلکہ میں اس کو اس وقت لیڈ کر رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ ٹرکی میں جاتے ہیں, آپ پہاڑوں میں ہر بندہ جاتا ہے کھانا کھانے, پہاڑوں میں وہاں سن سیٹ 21 ایسے قسم کے ریسٹورنٹس ہیں, ہر بندہ جاتا ہے.
दामने को और उसके ऊपर पीस हवा मनाल जो भी आप उसको कह लें, ये 2 स्पॉट्स हैं जो पाकिस्तान से जो भी टूरिस्ट या जो भी बंदा इस्लामाबाद आए वो वहाँ जाए और खाना खाए, एक और उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाएं, उसके बायलॉज बना दें और ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, आउटडोर डाइनिंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप मनाल के साथ ये कर रहे हैं, पीस हवा में ये कर रहे हैं, दामने को तो कभी नहीं बनेगा। और उसके अलावा भी अभी आजम साहब इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे, लेकिन पीडीडीसी के हम वो प्राइवेटाइज कर रहे थे कि उसको लेके जाएं और उसको बनाएं। अब कौन इंटरनेशनल या नेशनल इन्वेस्टर आके इतने ज्यादा पैसे किसी होटल में डालेगा जब उनको पता है कि कोई पागल आके कहेगा कि अच्छा ये पता है इस 1942 में ये जंगल की जमीन थी और ये इरिगेशन की थी और ये फॉरेस्ट की थी और ये इशू ऐसा है मतलब कि कौन पैसा डालना चाहेगा। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि कैसे करने, और एक चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और पूरा मुल्क इसको देख रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें अगेन एनवायरनमेंट कम्स फर्स्ट, लेकिन उसके बायलॉज होने चाहिए। 15 साल आपको बाद आपको एनवायरनमेंट याद आ गई इसमें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जुल्फिकार साहब, वक्त दिया आपने।